ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا۔ اس تاجر نے اس بچے کو فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ وہ غلام بہت حیران ہوا۔ اس بچے نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے جس نام سے پکاریں، لیکن میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ تاجر کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اس بچے کی ایک بات پسند آئی کہ اسے اس کی عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی، شاہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ تاجر خود حیران رہ گیا۔ غزنی کا ایک بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو ساتھ لے کر وہاں گیا اور عرض کی، حضور میرا یہ غلام یہاں پر موجود تمام شاہ سواروں سے اچھا شاہ سوار ہے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور تو گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا فرما بردار بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور بہترین گھوڑا اسے دے دیا۔ لڑکے کو کہا کہ اسے اپنا فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا کچھ دور چلا گیا، پھر پلٹ کر واپس آیا تو دیکھا لوگوں نے کہ گھوڑا اپنے ہی سمو کے نشانوں پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سلطان غوری نے سوچا، یہ شخص ایک جانور کو اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے تو انسان تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ پھر ایبک کا نام جزو بن گیا۔ پھر اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگار ہے۔